عقیدے کی بات کرنے لگا ہوں، توجہ سے سماعت کیجئے گا اور ہمت کے ساتھ سنیے گا۔ یقین جانیے اب جو میں باتیں کرنے لگا ہوں نا، آپ کھڑے ہو کر کے بھی داد دیں تو اس کی داد پوری نہیں ہو سکتی، آپ نہ بھی داد دیں تو آج سے 4 سال پہلے محرم شریف کے مہینے کے اندر میں نے ان باتوں کو ایک مسجد کے اندر بیان کیا تھا، اور رات جب میں سویا میری خان کے اندر میرے پیر خانے سے 3 مرشد تشریف لائے تھے، انہوں نے آ کے مجھے داد دی تھی۔ اب میری زندگی کے اندر جب تک یہ بات میں بیان کرتا رہوں، مجھے کوئی بھی داد نہ دے، مجھے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مجھے داد میرے پیر خانے سے ہی مل چکی ہے، اور میرے پیر خانے والے خود حسنی حسینی سید ہیں، یعنی مجھے داد انہی ہستیوں سے مل چکی ہے جن کی یہ بات کرنے لگا ہوں۔ آل بیت کے 12 امام جن کو اس حسد کے اندر بیان کیا گیا، آخر میں جا کے انشاءاللہ ان 12 کے بارے میں بیان کروں گا۔ پہلے فردن فردن ان کی شان سن لیجئے، اور اس کے بعد انشاءاللہ بیان کروں گا کہ ان 12 کے بارے اہل سنت کا پھر کیا عقیدہ ہے۔ 12 ان ائمہ میں آپ اگر ترتیب سے دیکھیں، پہلے ہیں حضرت امام علی المرتضیٰ، دوسرے ہیں امام حسن مجتبیٰ، تیسرے ہیں امام حسین علیہ السلام، چوتھے امام زین العابدین، 5ویں امام محمد باقر، 6 ہیں امام جعفر الصادق، 7ویں امام موسیٰ کاظم، 8ویں امام علی رضا، 9ویں ہیں امام تقی، 10ویں امام نقی، اور 11ویں امام حسن عسکری، 12ویں امام مہدی علیہ السلام۔ نام میں نے اس لیے لیے ہیں کہ اس میں سے ایک عظیم نقطہ دینے لگا ہوں جو اہل سنت کی نمائندگی کر رہا ہے۔ ان 12 ائمہ میں سے کسی کے ساتھ بھی سوائے ایک کے صادق کا لفظ نہیں آیا ہے۔ سمجھ کوئی نہیں آئی میری بات کی، لیکن آج آئے گی سمجھ۔ میں نے پہلے جملہ بولا ہے کہ داد کھڑے ہو کے بھی دیں گے تو پوری نہیں ہونی ہے، اتنی ڈھیلی داد کے اندر تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ جناب والا سماعت کی، ان 12 میں سے سوائے ایک ہستی کے کسی کے نام کے ساتھ بھی صادق نہیں آیا ہے۔ صادق آیا ہے تو امام جعفر کے ساتھ آیا ہے۔ اب سنیے، آل تشیع کی ایک کتاب ہے اصول کافی، اس کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ امام جعفر کے ساتھ صادق کا لفظ کیوں آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں امام جعفر کے ساتھ صادق کا لفظ اس لیے آیا ہے کہ امام جعفر ابو بکر صدیق کی اولاد میں سے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی نہیں آخی سبحان اللہ۔ اجلی سائڈ والے تھے ویسے ہی چوپ بیٹھے نے۔ او بھائی، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ وہ مکتبہ فکر والے حضرات ہمارے اوپر تان کرتے ہیں یہ 12 ہمارے ہیں۔ میں نے کہا نلیکو، یہ تمہارے نہیں ہیں، یہ ہمارے ہیں۔ وہ تمہارے نہیں ہیں، ہمارے ہیں۔ وہ کہیں گے کیسے؟ آؤ میں بیان کرنے لگا ہوں، آج تک نہیں سنا ہوگا، توجہ کیجئے گا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی 4 بیویاں تھیں۔ میں نے پہلے جملہ بولا ہے، ظاہری طور پہ بھی جاگ کے بیٹھے اور دماغی طور پہ بھی جاگ کے بیٹھے، پھر یہ باتیں سمجھ آئیں گی، ورنہ کوئی نہیں آنی ہے۔ یوں ہی چلے جاؤ گے اور باہر ایک دوسرے سے پوچھو گے آج مفتی صاحب نے کیا بیان کیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی 4 بیویاں تھیں۔ ایک کا نام تھا قتیلہ، ایک کا نام تھا رومان، ایک کا نام تھا اسمہ بنت عمیر، اور ایک کا نام تھا حبیبہ خارجہ بن زید۔ یہ 4 بیویاں تھیں۔ قتیلہ یہ اسلام میں داخل نہیں ہوئی، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن ان کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ تھا۔ یہ عبداللہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، انہوں نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے۔ اور ایک بیٹی ہیں جن کا نام ہے اسماء۔ قتیلہ کے بطن سے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک بیٹا ایک بیٹی، بیٹے کا نام عبداللہ، بیٹی کا نام اسماء۔ اب یاد رکھنا، دوسری بی بی رومان،
یہ اسلام میں داخل ہوئی ہیں، انہوں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے۔ ان کے ہاں بھی 2 بچے پیدا ہوئے، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ بیٹے کا نام عبد الرحمن بن ابی بکر ہے، بیٹے کا نام عبد الرحمن بن ابی بکر ہے، اور بیٹی کا نام لینے لگا ہوں، دل کی کھڑکیاں کھول کے سننا۔ بیٹے کا نام عبد الرحمن بن ابی بکر ہے اور بیٹی کا نام عائشہ بن ابی بکر ہے۔ آگے تیسری بیوی اسماء بنت امیس، یہ بھی اسلام میں داخل ہوئی ہیں، انہوں نے بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، اور یہ وہ خوش نصیب بیوی ہیں کہ جن کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوا اور نام رسول اللہ کے نام پہ رکھا ہے۔ یہ وہ بیوی ہیں ام رومان ابن اسماء بنت امیس کہ جن کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، نام محمد رکھا۔ چوتھی بیوی ام حبیبہ خارجہ بن زید، ان کے بطن سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جن کا نام ام کلثوم رکھا گیا، اور یہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے جناب والا کچھ دنوں کے بعد پیدا ہوئی ہیں، اور ان کا نام ام کلثوم رکھا گیا ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، اگلی بات بیان کرنے لگا ہوں۔ حضرت علی کی 9 بیویاں ہیں، حضرت علی کی 9 بیویاں ہیں۔ ابوبکر صدیق کی کتنی تھیں؟ 4، اور حضرت علی کی کتنی ہیں؟ 9۔ با اختلاف روایت آپ کے 18 بیٹے اور 18 بیٹیاں ہیں، حضرت علی کے 18 بیٹے 18 بیٹیاں ہیں۔ ابوبکر صدیق کی 4 بیویاں، 3 بیٹے 3 بیٹیاں۔ بیٹوں کے نام سماعت کیجئے، بڑے بیٹے کا نام عبد الرحمن بن ابی بکر ہے، چھوٹے کا نام عبداللہ بن ابی بکر ہے، اور ان سے جناب والا جو چھوٹے ہیں ان کا نام محمد بن ابی بکر ہے۔ عبداللہ بن ابی بکر یہ ہو گئے شہید، باقی جناب والا 2 بچے عبد الرحمن بن ابی بکر اور محمد بن ابی بکر۔ یہ محمد کون ہیں؟ بیٹا ابو بکر صدیق کا ہے، پالا علی المرتضیٰ نے ہے۔ بیٹا ابوبکر صدیق کا ہے، پالا علی المرتضیٰ نے ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا جاتا کہ یہ کون ہیں، تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جملہ ارشاد فرماتے کہ یہ بیٹا میرا ہے، پیدا ابوبکر صدیق سے ہوا ہے۔ اب آئیے، وقت کی قلت کے پیش نظر بالکل مختصر کرنے لگا ہوں۔ جناب والا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے، جن میں سے عبداللہ شہید ہو گئے، باقی بچے عبد الرحمن اور محمد بن ابی بکر۔ عبد الرحمن اور محمد بن ابی بکر دونوں شہزادوں کی ہوئی شادی، اللہ نے انہیں صاحب اولاد کیا۔ عبد الرحمن کے ہاں ہوئی بیٹی، نام رکھا اسماء، اور محمد بن ابی بکر کے ہاں ہوا بیٹا، نام رکھا قاسم۔ دونوں جناب والا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتا اور پوتی لگے، دونوں کی ہوئی شادی، اللہ نے بیٹی عطا فرمائی، نام حضرت ام فروہ رکھا، نام حضرت ام فروہ رکھا۔ حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پڑپوتی لگی۔ اب دل کی آنکھوں کو جناب والا کھولنا ہے، دل کے کانوں کو کھول کے توجہ سے سن کے داد دینی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی پڑپوتی کا نکاح جناب علی المرتضیٰ کے پڑپوتے مولا حسین کے پوتے امام زین العابدین کے بیٹے امام محمد باقر کے ساتھ ہوا، امام محمد باقر سے ہوا۔ تو اللہ نے ابوبکر صدیق کی پڑپوتی کے بطن سے حضرت علی المرتضیٰ کے پڑپوتے کو دیا بیٹا، اس کا نام رکھا امام جعفر الصادق، اس کا نام رکھا امام جعفر الصادق۔ امام جعفر کو صادق کیوں کہتے ہیں؟ خود امام جعفر فرماتے ہیں کہ میں دوری طرف سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہوں، دوری نسبت سے۔ امام جعفر الصادق
امام جعفر کو دیا بیٹا، نام رکھا موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم کو دیا بیٹا، نام رکھا علی رضا، علی رضا کو دیا بیٹا، نام رکھا جناب محمد تقی، محمد تقی کو دیا بیٹا، نام رکھا محمد نقی، محمد نقی کو دیا بیٹا، نام رکھا حسن عسکری، حسن عسکری کو دیا بیٹا، نام رکھا محمد مہدی۔ یہ محمد مہدی کون ہے جناب والا؟ پوچھو محمد مہدی کون ہے؟ 12واں امام کون ہے؟ نام محمد ہے، لقب مہدی ہے، کنیت کیا ہے؟ میں کہتا ہوں جناب تیری اپنی کتاب، نام کتاب کا النجم الثاقب، لکھنے والے کا نام ہے علامہ نوری طبرسی، اس نے جناب والا اپنی کتاب النجم الثاقب کے اندر لکھا ہے کہ 12واں امام جب آئے گا نام اس کا محمد ہوگا، لقب اس کا مہدی ہوگا، کنیت اس کی ابو بکر ہوگی، کنیت اس کی ابو بکر ہوگی، کنیت اس کی ابو بکر ہوگی، کنیت اس کی ابو بکر ہوگی۔ چلیں ہمیں تانا دینے کہ یہ 12 ہمارے ہیں، میں نے کہا نالیکو یہ تمہارے نہیں ہیں، یہ ہمارے ہیں۔ 12 امام بھی ہمارے ہیں، 5 تن بھی ہمارے ہیں۔ جیسی شان ہم بیان کرتے ہیں کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، وضاحت تو بڑی ہے،